نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے بعد آپ چند دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، سویبہ کا دودھ پیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر پرورش رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت رہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کے بعد پھر آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت رہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو بڑے پیار سے رکھا، آپ کی عزت کی، احترام کیا۔ حضرت عبد المطلب جب رات کو سوتے تو اپنے پہلو پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے کی جگہ عنایت فرماتے، اور آپ بیت اللہ شریف جاتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ آپ کسی جرگہ فیصلہ وغیرہ میں جاتے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ آپ اگر کسی دعوت میں تشریف لے جاتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت عبد المطلب جب بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے اور بیت اللہ شریف کے سائے میں آپ کے لیے ایک بسترا لگا دیا جاتا تھا جس پر آپ جلوہ افروز ہوتے تھے، اس بسترے پر کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تکلف اپنے دادا جان کے بستر پر جلوہ افروز ہوتے، اور آپ کے چچا آپ کو بچہ سمجھ کر منع کرتے کہ آپ یہاں سے ہٹیں، یہاں دادا ابو کی جگہ ہے، وہ یہاں بیٹھیں گے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو منع کرتے کہ میرے اس بیٹے کو منع نہ کرو، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو عظمت عطا فرمایا ہے، رب ذوالجلال انہیں سیادت عطا فرما دے گا۔ یہ میرا بیٹا بڑی شان رکھتا ہے، لہٰذا اسے منع نہ کیا جائے۔ پھر آپ کو منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب وہ ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار دیا کہ اس کے برابر کسی اور پوتے کو، کسی اور اپنے بچے بیٹے کو پیار نہیں کیا، کسی اور بچے بیٹے کو پیار نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر مبارک 8 سال کا ہو گیا، ایک روایت کے مطابق عبد المطلب 110 سال کے، دوسری روایت کے مطابق 140 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ جب آپ وفات پا گئے، مکہ مکرمہ کا بازار بند ہو گیا، عرب کا مشہور بازار عکاظ بند رہا۔ عرب کے دور و دراز علاقے سے حضرت عبد المطلب کے جنازے میں لوگ شرکت کرنے کے لیے آئے۔ تاریخ لکھتا ہے لوگوں نے دیکھا کہ اس جنازے میں 8 سالہ پوتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے اپنے دادا جان کی فراق میں آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ اور تمام دنیا والوں نے دیکھا۔ جب حضرت عبد المطلب کے وفات کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کو بلایا۔ کس کو؟ حضرت ابو طالب کو بلایا کہ اس بیماری میں اس دنیا سے اپنی جدائی سمجھتا ہوں، اور میرے وصال کے بعد، وفات کے بعد میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت، اس کی خدمت، خیالداری، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب کے اس وصیت کو قبول کیا اور اس پر پورا بن کر دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عبد المطلب کے تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ کس کے؟ حضرت ابو طالب کے۔ حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے؟ یہ تو کنیت ہے، یہ تو کنیت ہے۔ نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد۔ میں یہاں ایک مسئلہ عرض کروں گا۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ تمام سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں
حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف بتاتے ہیں، لیکن اس میں رافضی اختلاف کر رہا ہے۔ رافضی کہتے ہیں کہ ابو طالب کا نام عبد مناف نہیں، عمران ہے۔ کیا ہے؟ عمران ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ اب رافضی حضرت ابو طالب کا نام عمران کیوں کہتے ہیں؟ جب رافضی کتب کا آپ مطالعہ کریں گے، روافض کی تاریخ کی آپ چھان بین کریں گے، روافض کے ذاکرین کو آپ سنیں گے، وہ ابو طالب کو عمران کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رافضی ٹولہ قرآن کریم کا تحریف کرنے والا ٹولہ ہے، قرآن کے اندر تبدیلی کرنے والی جماعت ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلنے والی جماعت ہے۔ انہوں نے ایک آیت کریمہ کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو بدل کر جناب حضرت ابو طالب کے نام کو عمران کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران کھولیے، آیت نمبر 33 کھولیے، قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی آل کو جہانوں میں، یعنی اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آل عمران سے جو عمران ہے وہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی اولاد کو رب ذوالجلال نے سب سے فضیلت دی۔ تحریف کر رہے ہیں قرآن مجید کی، تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں، مفہوم بدل رہے ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن اپنے ڈنڈی مارنے والے کو رسوا کر دیتا ہے، قرآن اپنے اندر معنی اور مفہوم بدلنے والے کو نکھار کے ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسری آیت نے اس کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ شیعہ ذاکرین کا، شیعہ مفسرین کا یہ تفسیر، یہ ترجمہ، یہ تشریح غلط ہے۔ سنیے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے محمد، یاد کرو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا، اے رب میں نے منت مان لی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اب بتائیے، یہاں قرآن مجید نے حضرت مریم کی والد کا نام عمران بتایا ہے، قرآن نے حضرت مریم کی والد کا نام عمران بتایا ہے، اور عمران کی آل سے حضرت عیسیٰ مراد ہے۔ عمران کی آل سے بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اور یہ مطلب لینا، اللہ نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے، وہ فضائل اس آیت کریمہ کو بدل کے کیوں ثابت کر رہے ہو؟ قرآن کو صحیح اور درست بیان کرو نا۔ فضائل سے انکار نہیں ہے، فضائل کے محتاج وہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، لیکن اگر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو آپ دیکھیں گے، وہ فضیلت کا سلسلہ ابو طالب سے نہیں چلتا، وہ فضیلت کا سلسلہ محمد عربی سے چل رہا ہے۔ کس سے چل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فضیلت چل رہا ہے، ورنہ ابو طالب کے اور بھی تو بیٹے ہیں، ابو طالب کے اور بھی بیٹے ہیں، کچھ اسلام لے آئے، کچھ اسلام بھی نہیں لائے۔ قرآن کی ایسی تفسیر کرو جس میں کسی قسم کا شبہ پیدا نہ کیا جا سکے، کسی قسم کا اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ یہاں تو اعتراضات وارد ہوں گے۔ اگر آل عمران سے ابو طالب کو مراد لوگے، عالمین میں فضیلت کی مراد لوگے،
تو آل سے مطلقاً فضیلت ثابت ہی نہیں ہو سکتا. تو مال پتہ چلا کہ یہ معنی اور مفہوم جو بیان کیا جا رہا ہے غلط. سمجھ گئے مسئلہ؟ یہاں قرآن مجید نے کیا کہا؟ عمران کی بیوی نے یعنی مریم کی والدہ نے، مریم کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کی نظر مان لی ہے، اس کو قبول فرما. حضرت مریم کو جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وقف کیا گیا، وہ بیت المقدس میں رہائش پذیر رہی، اور حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آپ کی بطن سے دنیا میں مبعوث فرمایا. تو وہاں آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، اور یہاں عمران اگر نام حضرت ابو طالب کا بیان کرو گے کسی بھی تاریخ میں نہیں، کسی بھی مسند روایت میں نہیں. نام کیا ہے؟ عبد مناف. یہ مسئلہ یہاں سمجھ گئے. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی. مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی، لوگ اناج دانہ پانی کے لیے ترسنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لات اور منات کے پاس جا کر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ بادل آئے، بارش برسے، ہریالی ہو. لات اور منات کے پاس جائیں گے. انہی لشکر میں سے کسی نے کہا کہ تم لات اور منات کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل موجود ہے، ابراہیم کی آل موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین موجود ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آپ کی کیا ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں ابو طالب ہے، عبد المطلب کا پوتا اور اس کا جانشین ہے. جب بھی مشکل وقت میں آپ عبد المطلب کے پاس جایا کرتے تھے، ابھی اس کا جانشین ابو طالب موجود ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں نے حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، دروازہ بجایا، حضرت ابو طالب باہر تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی عرصہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے مال مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بارش برسے. دعا کس سے کریں؟ اللہ سے، بارش کے لیے. حضرت ابو طالب گھر گئے. گھر کے اندر داخل ہو کر تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ اس کا انگلی پکڑ کے باہر آئے. بچہ حضرت محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو لے کر کعبۃ اللہ شریف میں آئے. بیت اللہ شریف کے دیوار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ مبارک اور ٹیک لگا کے کھڑا کیا، اور وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کی. سیرت نگار لکھتے ہیں، سیرت ابن ہشام کے مصنف لکھتا ہے کہ یہاں ابو طالب دعا فرما رہے ہیں، ادھر حضرت محمد مصطفیٰ انگلی سے اشارے کر رہے ہیں. بادل پر، آسمانوں پر بادل کا نام و نشان نہ تھا. حضرت محمد مصطفیٰ کے انگلی اٹھتے ہی بادلیں نمودار ہو گئیں. ابھی وہ لوگ مطاف میں ہی تھے، بیت اللہ شریف کے قریب ہی تھے، موسلادھار بارش برسنے لگا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزت ہے، یہ ارہاس ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو گیا. اس موقع پر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ لکھا، بڑی جامع قصیدہ، کافی اشعار پر مشتمل قصیدہ. یہ مکمل قصیدہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. اگر یہ کوئی مکمل قصیدہ پڑھنا چاہتا ہے طبقات ابن سعد میں موجود ہے. اگر یہ مکمل کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتا ہے سبل الہدی والرشاد کے اندر موجود ہے. ابو طالب نے اشعار پڑھے ہیں تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ثناخوانی نعت حضرت ابو طالب نے پڑھی. سب سے پہلے
نبی پاک کے صفت و ثنا میں شعر کہنے والے کون ہیں؟ ابو طالب ہیں۔ فرماتے ہیں اس گورے نوری چہرے والے کی چہرے کی نورانیت سے لوگ بارش مانگتے ہیں، مصیبت زدہ تنگ دست لوگ اسی چہرے مبارک کی برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بڑا جامع ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی طرح قحط سالی ہوئی، اسی طرح بارش رکی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم پر بارش برسا دے۔ جمعے کا خطبہ تھا، منبر پر بیٹھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور ابھی آپ نے نماز ختم ہی نہیں کی تھی بارش برسنے لگا۔ اتنی موسلادھار بارش کہ مسجد نبوی کا چھت کھجوروں کے پتوں سے جڑا ہوا تھا، اس سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گیلا ہو گیا، آپ کے ریش مبارک سے پانی کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ اور صحابہ کرام نے اس مسجد نبوی میں اس طرح کے قالین نہیں تھے، اس طرح کا کوئی ماربل لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، وہ کنکریاں گیلی ہو گئیں۔ تمام صحابہ کرام نے ان گیلی کنکریوں پر اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا، نمازیں پڑھی، اور نماز جمعہ کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بارش برستا رہا۔ دوسرے جمعے پر پھر تمام لوگ جمع ہو گئے، پھر وہی بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے کچے مکانات گر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب ذوالجلال بارش کو روک دے۔ دعا کریں اللہ بارش کو روک دے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بند ہونے کی دعا نہیں کی، بند ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ دعا میں یہ جملے استعمال کیے، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا دے، ہمارے ارد گرد یعنی مدینہ کی بستی میں بارش نہ ہو، ارد گرد جو پہاڑ دیہات اور صحرا ہے وہاں بارش برسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور اس موقع پر آپ مسکرا رہے تھے، آپ کے نورانی دندان مبارک ان کی لوگ زیارت کر رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے، اس معجزہ کو ملاحظہ فرماتے، آج اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر آپ نے کہا تم میں سے ہے کوئی وہ شخص جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنا دے؟ ہے کوئی؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنے والد ماجد ابو طالب کے اشعار جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بیان کیے تھے وہ بیان فرمانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ اور پھر 9 سال کی عمر میں آپ نے محسوس کیا کہ میرے چچا جان مالی حوالے سے پریشان ہیں اور زیادہ کثیر آپ کی اولاد ہے۔ آپ نے اپنے چچا جان سے مشورہ کیا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں مکے کے شہر کے لوگوں کی بکریاں چراؤں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں تشریف لایا ہو نبوت اور رسالت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچپن کے واقعہ کو ذکر کیا، فرمایا ہاں میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے بکریوں کو 2 قیرات کے موازے پر، قرارید کے موازے میں، یہ قیرات کی جمع ہے، اس کے معاوضے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہو گئی۔ آپ 12 سال کے ہو گئے تو ابو طالب ملک شام کی طرف تجارت کا مال لے کر جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 سالہ بچے ہیں، اپنے چچا جان سے درخواست کرتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، تکالیف ہے، مسائل ہیں، میں آپ کو نہیں لے چل سکتا، آپ یہاں رہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہے،
آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی کریم کے یہ جملے تھے، ابو طالب کا دل نرم ہو گیا، آپ پہ رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے نام کا قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کو ضرور اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساتھ لے کر چلا۔ عمر مبارک 12 سال ہے۔ کتنا ہے؟ 12 سال آپ کی عمر مبارک ہے، ساتھ چلا۔ یہ چلتے چلتے شام کے علاقہ بصرہ میں جب آپ کے قافلہ کا وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، عیسائی جس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ ان کا لقب تھا، اور بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ جرجیس نام ہے، بحیرہ لقب سے مشہور ہے۔ وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور بحیرہ نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، آپ کے سر کے اوپر بادل سایہ کنا ہیں، سفید بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ جس درخت کے قریب جاتے ہیں، درخت پتھر حجر آپ پر سلام پڑھتے ہیں اور آپ کی طرف جھک جاتے ہیں، یعنی آپ کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اپنی آسمانی کتاب سے جان چکا کہ یقیناً یہ وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں جو ابھی بچپن کی عمر میں ان قافلے کے ساتھ ہے۔ آپ نے اکراماً احتراماً اس قافلے کی ضیافت کے لیے کھانا پکا کے بذات خود وہاں آ کر انہیں دعوت دی کہ آج تمہارا کھانا میرے پاس ہے، آپ یہاں آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا، اے بحیرہ، ہم تو یہاں ہر 6 مہینے کے بعد ہمارا قافلہ یہاں آ کر پڑاؤ ڈالتا ہے، کبھی آپ نے اس طرح ہم سے بات نہیں کی، کبھی آپ ہماری طرف توجہ نہیں کیا، کبھی آپ نے ہماری عزت اکرام نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ نہیں، چھوڑیے، آپ میرے مہمان ہو، آپ کی ضیافت میرے اوپر فرض ہے، اخلاقاً میری یہ ذمہ داری ہے، مجھے پوری کرنے دو۔ قافلے والوں نے بحیرہ کی دعوت پر سب چلے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو بچہ سمجھ کر کہا کہ آپ یہاں رکیں، ہمارے سامان کا اور ہمارے اونٹوں کا خیال رکھیں، جو کچھ ہوگا ہم پھر آپ کو بھی آپ کے لیے لائیں گے، آپ کو کھلا دیں گے۔ تاریخ کے مختلف روایات ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہیں، بڑوں کے احترام میں آپ اس سامان کی نگہبانی کے لیے حاضر ہوئے، چونکہ محمد مصطفیٰ صرف اس قافلے کے اونٹوں اور سامان کے نگہبان نہ تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عالمین کا نگہبان بنا کے بھیجا تھا، عالمین کا محافظ بنا کے بھیجا تھا۔ آپ وہاں بیٹھے، بحیرہ نے دیکھا کہ جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ منظر ابھی اسی جگہ پر ہے، یہ قافلے کے سارے لوگ آئے، یہاں کوئی اس طرح کی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو تم نے پیچھے چھوڑا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کی خیالداری کے لیے وہاں بٹھایا ہے، ہم سارے بڑے لوگ آ گئے تجارت کے۔ فرمایا اسے بھی لے کر آؤ، یہ میرے اخلاق کے خلاف ہے کہ میں کسی بچے کو دور رکھوں اور دوسروں کو کھانا کھلاؤں، یہ سب کے لیے ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، رئیس ہو، غریب ہو، فقیر ہو، سب کے لیے کھانا ہے، سب کو بلاؤ۔ تو حضرت ابو طالب کے بھائی حارث بن عبد المطلب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچے ہیں اپنے ساتھ لے کر گئے، اور جب اپنے ساتھ لے کر گئے تو وہ وہاں کھڑکی سے بحیرہ دیکھ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے چل رہے ہیں اسی طرح بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ وہاں اندر تشریف لائے۔ اس نے اکراماً احتراماً آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، بڑی غور کے ساتھ رسول کریم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کرنے لگا، مکمل طریقے سے پیروں سے لے کے سر تک، بالوں سے تمام جسم کو بڑے غور و فکر سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جب لوگ کھانا کھائے تو لوگوں جہاں بھی آج بھی یہی طریقہ کار ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد تر بتر ہو جاتے ہیں، مقصد پورا ہو گیا نا، اب کیا بیٹھیں۔ تو لوگوں نے جیسے جیسے کھانا کھا کے اٹھنے لگے، جانے لگے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب پیچھے رہ گئے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، امتحان کے غرض سے، آزمائش کے غرض سے کہا کہ تجھے میں لات و عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو میں آپ سے پوچھوں مجھے صحیح صحیح جواب دینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دو، میں دنیا میں ان تمام دونوں سے اتنا بغض رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بھی اتنا بغض نہیں ہے، لہٰذا ان کا مجھے قسم نہ دو۔
اس نے کہا پھر میں تجھے اللہ رب العالمین کا قسم دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کے قسم کے بعد جو بھی پوچھوں صحیح جواب دینا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس نے سب سے پہلے آپ کے نیند کے متعلق پوچھا کہ آپ کی نیند کی کیفیت حالت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ یہی علامت توریت، زبور، انجیل میں موجود تھا۔ آخری نبی کے نبوت کی علامت، پہلی علامت یہ تھی۔ اسی پہلی علامت کو مد نظر رکھتے اس نے نیند کے متعلق سوال کیا، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ دل میں اللہ رب العالمین کا یاد ہے، دل رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ پھر اس نے دیگر کچھ اور سوالات کیے، ان تمام سوالات کی اس نے تصدیق کی۔ تصدیق کرنے کے بعد پھر ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کا رشتے میں کیا لگتا ہے؟ عرب کا دستور ہے کہ بھتیجے کو بیٹا کہتے ہیں، بھتیجے کو بیٹا کہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ میری معلومات اور علم کے مطابق اس کے والد کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے والد کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری علم معلومات یہی ہے کہ اس کا والد اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں اس کا چچا ہوں، اس کا والد اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال کیا کہ اس کے والد کے انتقال کس طرح ہوا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے بطن اطہر میں تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور کچھ سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس موقع پر بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب جانتے ہو ھذا رسول رب العالمین، یہ جو تیرے ساتھ بچہ ہے یہ عالمین کا رسول ہے، رب ذوالجلال نے اس کو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کو میں خطرات کے پیش نظر کہتا ہوں کہ اس بچے کو یہاں سے واپس لے جائیں، شام کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ شام کی طرف آپ لے جائیں گے تو شام سے آگے آپ اگر اس کو لے کے جائیں گے، وہاں تجارت کی غرض سے یہ جائیں گے، تو وہ لوگ یہودی جو ہیں علامات نبوت اس کے اندر جو محسوس ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، وہ دیکھیں گے، وہ جان جائیں گے، اور ان کو ان سے بڑا بغض اور عداوت اور عناد ہے، وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا اس کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے کسی یہودی کے ہاتھ سے۔ تو یہودی رسول کریم کے اس وقت بھی دشمن تھے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہودی آج بھی نبی پاک کے دشمن، حضور کے امت کے دشمن ہیں، آج بھی دشمن ہیں۔ فلسطین کے آپ حالات کو دیکھیے، اسرائیل نے کس طرح ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بے دردی کے ساتھ لوگوں پر خطرناک قسم کے اسلحہ استعمال کر کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے۔ وہی یہودی ان کے نقصان پہنچائیں گے۔ تاریخ لکھتا ہے، سیرت ابن ہشام کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے تھے، ابو طالب کے پاس چونکہ تجارت کا مال تھا، وہ واپس وہاں سے نہیں لوٹ سکتا تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے مال کو فی الفور تیزی کے ساتھ فروخت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت رہے، کئی قسم کے عجائب و غرائب آپ نے ملاحظہ کیا، کئی قسم کے راہبوں نے آپ کے نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، بحیرہ نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح نستورہ نے بھی نبی پاک کے نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔